بالکل آپ پہلے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے تھے، آپ کے چلان جو تھے وہ وارڈن کرتے تھے یا ٹریفک پولیس کی جانب سے کیے جاتے تھے، آپ کے ڈاکومنٹس ضبط کر لیے جاتے تھے، آپ کو ایک چلان کی لسٹ یعنی سلپ دے دی جاتی تھی۔ تو بہت سارے شہری جو تھے وہ اپنے کاغذات واپس لینے کے لیے، اپنے لائسنس واپس لینے کے لیے، اپنے آئی ڈی کارڈ واپس لینے کے لیے اپنے چلان جو تھے وہ فوری جمع کرواتے تھے۔ پھر زمانہ بدلتا گیا اور ٹریفک پولیس میں بھی جدت آتی گئی اور شہر میں 2016-17 میں جو سیف سٹیز کے کیمرے نصب کر دیے گئے، اس کے ساتھ جہاں کرائمز کی نشاندہی کی گئی، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مانیٹرنگ کا سسٹم شروع ہوا، وہاں پہ ای چلاننگ یعنی کیمروں سے چلاننگ کا سسٹم شروع کر دیا گیا اور جو ٹریفک وارڈن تھے ان کو بھی جدید مشینیں دے دی گئی اور وہ بھی ای چلانز ہی کرنا شروع ہو گئے۔ اس میں ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ بہت ساری وائلیشن جو ہیں ان کو فوری طور پر کیمروں کی مدد سے ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے، اس پر ای چلانز جاری کیے جاتے ہیں، اس پر متعلقہ شہریوں کو میسیجز دیے جاتے ہیں، لیکن ان کے کاغذات کنفسکیٹ نہیں کیے جاتے، جس کی وجہ سے شہری اس پورے سسٹم کو بڑے لتھارجک رویہ اس میں شو کر رہے ہیں اور اپنے جرمانے جمع نہیں کروا رہے۔ 6.25 ارب کے قریب رقم ہے جو لاہوریوں کی جانب ابھی بھی ٹریفک پولیس کی واجب الادا ہے۔ یہ مختلف چلانز کی مد میں ہے جو سیف سٹیز کے کیمروں کے ذریعے کی گئی ہے۔ تو اس میں اب بڑی تجاویز سامنے آئی ہیں۔ اب آپ یہ بات بھول جائیں کہ آپ ای چلانز جمع نہیں کروائیں گے چونکہ آپ کے کاغذات ٹریفک پولیس کی جانب سے ضبط نہیں کیے گئے۔ روٹین کا جو آپریشنز ٹریفک پولیس کا چلتا ہے اس میں وہ گاڑیوں کو رینڈملی چیک کرتے ہیں اور جو بھی گاڑی پکڑی جاتی ہے اس کو یا تو بند کر دیتے ہیں یا جب تک وہ اپنے ای چلانز کی ادائیگی نہیں کرتی تب تک اس کو روکے رکھتی ہیں۔ لیکن جو نئی تجاویز اور نئی سفارشات سی ٹی او لاہور اطہر وحید کی جانب سے تیار کی گئی ہیں اس میں شہری اپنی ای چلاننگ کی ادائیگی تک بچ نہیں سکیں گے، چاہے آپ ایک سرکاری ملازم ہیں یا آپ کو جتنی بھی گورنمنٹ کی سروسز حاصل کرنے والے کوئی عام شہری ہیں، آپ کو وہ تب تک حاصل نہیں ہوں گی جب تک آپ اپنے ای چلانز ادا نہیں کر دیں گے۔ سرکاری ملازمین کے لیے یہ انتہائی خوفناک خبر ہے، چونکہ سرکاری ملازمین کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پیسے اور اپنی سیلری بچا کے رکھیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے اپنے اختیارات کا مس یوز کرتے ہیں، لیکن اب ڈائریکٹ گورنمنٹ کی نظر جو ہے وہ آپ کی تنخواہ پہ ہے۔ اگر آپ کے جتنے بھی ای چلانز پینڈنگ ہیں، یہ سفارشات تیار کی گئی ہیں اور عدالت میں پیش کی گئی ہیں کہ ان کی تنخواہوں سے وہ ای چلانز کاٹے جائیں اور اس کے لیے اکاؤنٹنٹ جنرل کو پابند بنایا جائے کہ تمام جو سیلریز میں سے ڈیڈکشن ہو وہ ٹریفک پولیس کے اکاؤنٹ میں آئے اور اس میں جو سرکاری ملازمین ہیں وہ ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں گے۔ اور عام شہریوں کے لیے اور سرکاری ملازمین کے لیے جو دوسری بڑی خبر ہے، ٹریفک پولیس کی جانب سے، پنجاب پولیس کی جانب سے پہلے ہی اپنی سہولیات نہیں دی جا رہی تھی۔ جو بھی ای چلانز نادہندہ تھے ان کو نہ ہی کریکٹر سرٹیفکیٹ بنا کے دیا جا رہا تھا، نہ ہی کوئی دیگر جو سہولیات تھی وہ دی جا رہی تھی۔ اب یہ سفارشات تیار کی گئی ہیں کہ نادرا سے ملنے والی تمام سہولیات یعنی آئی ڈی کارڈ نیا بنوانا یا اس کی تجدید کروانا، پھر پاسپورٹ بنوانا، اس کی تجدید کروانا اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جتنے بھی اس طرح کے کوائف ہیں اس کے متعلقہ اداروں کو یہ ڈائریکشن دی جائے کہ ای چلاننگ کی ادائیگی تک یہ سہولیات ان کو میسر نہیں ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو شہری اپنی گاڑی پہ اپلائیڈ فار نمبر پلیٹ لگا کے گھوم رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بری خبر ہے۔ ٹریفک پولیس ان کی گاڑیوں کو بند کرے گی اور جن کے 10 سے زیادہ ای چلان ہوں گے وہ گاڑیاں بھی بند کی جائیں گی۔ تو یہ تمام سفارشات جو ہیں وہ سی ٹی او لاہور کی جانب سے تیار کی گئی ہیں اور اس کا اہم مقصد یہ ہے کہ چونکہ ایک ڈیٹرنس تھی کہ آپ سڑک پہ چل رہے ہوتے تھے، آپ کو پتہ تھا کہ ای چلانز ہو رہے ہیں کیمروں کی مدد سے، یہ آپ کو ادا کرنا پڑیں گے، لیکن جب انفورسمنٹ اس طرح نہیں ہے، مین پاور اس طرح نہیں ہے، ایچ آر نہیں ہے، تو اس طرح شہریوں سے وصولی نہیں کی جا رہی۔ اسی لیے 6.25 ارب کی رقم جو ہے وہ ابھی بھی شہریوں کی جانب واجب الادا ہے۔ تو اب جو نئے حربہ استعمال کرے گی ٹریفک پولیس، اگر اس پہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے اور کورٹ کی جانب سے ڈائریکشنز دی جاتی ہیں اور گورنمنٹ اس میں ٹریفک پولیس کا ساتھ دیتی ہے تو بڑے پیمانے پر یہ جو زیر التواء رقم ہے وہ بھی ٹریفک پولیس کے اکاؤنٹ میں آئے گی اور آئندہ جتنے بھی ای چلانز ہوں گے شہری ان کو فوری طور پر ادا کریں گے۔